الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 28 29 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں ایمان اور عمل کے حوالے سے، عقیدے اور طریقے کے حوالے سے مفصل گفتگو کی گئی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ مومن ہیں اور مومنانہ شان کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور ان کا ٹھکانہ بہتر ہے۔ آج کی بالخصوص آیت نمبر 30 یہ حدیبیہ کے موقع سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سچ میں اگر قرآن کا مطالعہ ترتیب با ترتیب آپ کریں گے تو یقین کامل ہے کہ خدا اور رسول سے قریب ہوں گے۔ تو حیران ہو جاتی ہے طبیعت۔ حضرت حسان جو صحابی رسول ہیں اور پوری امت میں عاشقوں کے بیس ہیں، عشق کا عنوان ہے، لیکن جب میں نے ان کی ہسٹری سوانح حیات کا مطالعہ کیا تو جانتے ہیں وہ ایمان 60 سال کی عمر میں لائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جب ایمان لائے تو ان کی عمر 60 سال تھی۔ اب آپ بتائیے 60 سال تک کیا کر رہے تھے وہ، اور 60 سال کے بعد کیا کرے کہ وہ پوری دنیا کے عاشقوں کے امام بن گئے۔ 60 سال تک کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں۔ کیا بات ہے! اسی کہتے ہیں کہ یہ جو عمر دی گئی ہے نا فقط نبی کے لیے دی گئی ہے، ورنہ عمروں کی قطار لگا دیجیے آپ، اور اگر نبی پر ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو حضرت حسان سے بھی پوچھے 60 سال تک کوئی حیثیت نہیں تھی، بس ایک عربی تھے، عرب کے تھے، بس ختم۔ پھر عمر بھی خوبصورت پائی، پھر 60 سال پائی، ایمان میں بھی 120 سال کی عمر پائی۔ میں وہ دیگر 60 سال کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، یہ جو 60 سال جو ان کی ہے پہلے والی زندگی۔ اپن کتنی عمر ہے تمہیں؟ 30 سال 35 سال؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جو بھی ہو، مطلب ہے تو آدھی بھی عمر نہیں ہے ان کے، اور وہ بغیر عشق کے 60 سال۔ قسمت پر ناز کیجیے قسم خدا کی کہ آپ پیدائشی مومن ہو، الحمدللہ۔ آپ افضل نہیں ہو، لیکن اتنا تو ضرور ملا کہ جنہوں نے بھی نبی کو عمر کتنی بھی گزار لی ہو مگر نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اب وہیں سے ان کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کے حوالے سے
ہم سب کو ہمیشہ پازیٹو رکھے. مطلب جتنا اسٹڈی کیجیے آپ قرآن کا، مطلب ہر ایک ایک آیت میں نبی صحابہ یا پھر دشمنان اسلام بس یہی نظر آتے ہیں. دنیا میں کتنی لائبریریاں بھری پڑی ہیں قرآن مجید کے ترجمے سے، لیکن ترجمہ کرنے والے بھی خدا تک نہیں پہنچ سکے. بعض بہت ایسے ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے صرف قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کا مقصد نہیں پیش کیا ہے. قرآن کا جو مقصد ہے ابھی دیکھیے، اس آیت کا ترجمہ اگر کیجئے تو ایک دم کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ترجمہ کر رہا ہوں میں. حبیب ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں. یعنی یہ بھیجنے کا سلسلہ میرا پرانا ہے. میں نے نبیوں کو بھیجا پچھلی امتیوں میں، وہ سب گزر گئے. میں نے آپ کو بھی اس امت میں بھیجا ہے لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کے اوپر وہ تلاوت کیجئے جو میں آپ پر وحی کر رہا ہوں. جو آپ پر میں نے وحی کی ہے وہ ان کی تلاوت کیجئے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، جبکہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل، حبیب مکرم کہیے، وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے. یہ ترجمہ ہو گیا، لکھ بھی دیا میں نے. سمجھ میں کیا آیا بتائیے؟ لیکن اب دیکھیے اس پوری آیت میں صرف اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور حبیب کی تربیت فرما رہا ہے. حدیبیہ کا موقع ہے. سہیل ابن عمرو غالباً صلح نامہ لکھانے کے لیے اپوزیشن کی طرف سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. آگے تو بہت اہم بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی اعتراض کر دیا. سچ کہا ہے، جب نبی نہیں ملتے ہیں نا تو صرف بھول بھلیا کی دنیا رہتی ہے آپ کے پاس. سوچئے محمد عربی یہ اعتراض کی چیز ہے. محمد عربی سے تو امن قائم ہے ملک پر، قسم خدا کی امن قائم ہے ملک پر. لیکن آئی محمد عربی کے نام لیوا پر کیس درج کر رہے ہیں. کیا ہے؟ تو کوئی پیر پرستی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. باپ داداؤں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم ان کے بلیور ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اپوزیشن نے اعتراض کیا کون رحمان؟ میں کسی رحمان رحیم کو نہیں جانتا، لکھو بسمک اللہ بس. بسمک اللہم بس اتنے لکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا حبیب کہیے رحمان کے بارے میں ایڈریس چاہتے ہیں؟ میرا رب ہے میرا، جس سے تم صلح کرانا چاہ رہے ہو. میں لکھوا رہا ہوں نا بھائی، تیرا کیا ہے وہ تو جان. ہو ربی، وہ میرا رب ہے. اچھا اس کے بعد ذرا یہاں پر تو ہو گیا مان. اچھا ٹھیک ہے، تیرے کے حوالے سے تو میں لکھوا رہا ہوں، تم خود کہہ رہے ہو لکھواؤ. لیکن پھر دوسرا جب لکھا ہے ہاذا ما قاضا محمد رسول اللہ، اس طرح سے عربی کے جملے محمد رسول اللہ کہا. کہ سہیل نے اپوزیشن نے کہا کہ اگر تجھے میں محمد رسول اللہ مان ہی لیتا تو پھر یہ صلح کی ضرورت کیا تھی. میں اس پر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. حضرت علی سے جو بخاری شریف کا جملہ ہے، کہتے ہیں اے علی محمد رسول اللہ کو میٹ دو. نہیں، اب لفظ امحو پر غور کیجیے، نکال دو. یہی کہا نا کہ ترجمہ کے اعتبار سے لوگ سمجھتے ہو گیا. محا یمحو آپ پڑھے ہوں گے عربی میں ماہیس بدعت، بدعت کو میٹنے والے. 13واں پارہ میں آپ تلاوت کیے ہوں گے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تو ماہین بھی اسی سے میٹنے والے، محو میٹنا، اسی سے عربی میں آتا ہے آرڈر کا سنٹینس امحو، نکال دو نہیں میٹ دو.
محمد کو میٹ دو، میرا نام وہاں پر میٹ دو. نبی کا آرڈر ہے. اب ذرا سمجھیے، نبی کا آرڈر ہے، مطلب یوں سمجھیے مدینۃ العلم کا آرڈر ہے باب العلم کو. اب نان سینس باتیں ہو ہی نہیں سکتی کہ سمجھ میں نہیں آئے. وہاں بس دونوں طرح ہیں، ایک شہر ہے ایک دروازہ ہے. مگر حضرت علی کا جملہ سنیے، آرڈر ہے نبی کا. ادب دیکھیے کیا ہوتا، کہتے ہیں لا امحو کا ابدن یا رسول اللہ. آج بھی آپ محفلوں میں جائیے تو عجیب ترجمہ کرتے ہیں لوگ، یا رسول اللہ آپ کو میں کیسے میٹ سکتا ہوں، ہرگز نہیں میٹ سکتا، ابدن کبھی نہیں میٹ سکتا. پر نبی کا آرڈر ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی اطاعت کرو، نبی کا حکم مانو. حکم ہی تو تھا علی کو، حکم ہی تھا نا علی کو. لیکن تقاضے حکم سمجھے بغیر عمل کرنا یہ مقصد توحید و رسالت نہیں ہے. علی میٹ دیتے تو آج مٹنے کا عنوان ہو جاتا. ارے کیا جی، نبی نے کہا نا علی نے مٹا نہ مٹ دے تو کیا ہوتا. لیکن میں محمد کو کیسے میٹ سکتا ہوں، ان کو تو پا کر ہی خدا ملے. اب لفظ سمجھے، ہو میٹ دو، معاف کر دو، ختم کر دو، جو وہ کہہ رہے ہیں مان لو. لیکن نہیں، دل اور کہتا ہے، دلیل اور کہتی ہے. دلیل کہتی ہے عمل کرنا چاہیے، دل کہتا ہے نہیں 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 نہیں. اب سہارا کو سمجھیے ان باتوں. اب یہاں پر بھی دیکھیے وہی صلح حدیبیہ کے حوالے سے تو اللہ پاک نے کہا حبیب آپ ان کو کہیے ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے. میں تجھے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے، مگر میرا رب ہے، مجھے تو میرے رب کا نام لینے دو. مجھے تو میرے رب کا نام لینے دو. آج بچوں فیس بک سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ زبردستی مت کرو. تیرے نبی ہیں تم نام لو، جو نہیں لیتے ہیں وہ ان کی بدنصیبی ہے، لیکن تمہارے نبی ہیں تم نام لو. زبان سے نکلی اور خاموش ہو گئے سامنے والے. میرا رب ہے، لا الہ الا اللہ، میں اسے پوچھتا ہوں، وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم نہیں نہ لکھ رہے ہو، تم مجھ سے لکھوا رہے ہو نا، تو میں تو اپنا جو پروسیجر ہے وہ پورا کروں گا. دیکھیے آیت کا ترجمہ کیا تھا، ایک دم کامن ترجمہ تھا. کیا ترجمہ تھا؟ نبی ہم نے آپ کو آپ تلاوت کیجئے، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، بس اتنا ہو گیا. تو ترجمہ قرآن پاک کا صرف پڑھو گے تو کبھی راہ نجات نہیں ملے گی جب تک اس کی گہرائی میں نہ جاؤ. اور گہرائی کا مطلب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ سمجھو کہ اللہ پاک نے ہر آیت میں یا تو توحید کا اظہار کروایا ہے یا رسالت کا دفاع کیا ہے. دو ہی کام ہے قرآن پاک کا، دو ہی کام ہے. یا تو توحید کو اجاگر کرنے کہا گیا ہے یا رسالت کا ڈیفنس کیا ہے اللہ پاک. یہی ہے اصل قرآن پاک کا مقصد. مگر اس مقصد کو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں. آئے گا بعد میں سمجھ میں، نہ صحیح قبر سے تو سمجھنے کا آغاز ہی ہو جائے گا. اس کو سمجھیے آپ. قبر میں بھی ربوبیت کا اظہار، دین کا اظہار، رسول کا اظہار، اور اسی بیس پر وہاں آخرت تک ایک دم اب حشر تک آپ جائیں گے. جو اتنی بڑی دنیا ہے کہ یہ دنیا تو ایک دم جن کے پیٹ میں نقطہ کی طرح نظر آ رہی ہے. بس صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آپ کے دادا پر دادا مر گئے، 100 برس ہو گئے ہوں گے قریب قریب، ہوئے نہیں؟ کبھی لوٹ کے آئے نہیں. کون سی دنیا میں ہے؟ وہ اسی دنیا میں ہے جس دنیا کے لیے یہ دنیا ٹرینر کی حیثیت رکھتی ہے، ٹریننگ کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں جس طرح ٹرین ہوئے ہوں گے وہ وہاں کامیاب، وہ وہاں کام ہو رہے. افسوس ہے آج میں نے سوشل میڈیا کی وجہ سے میں یہ سب جملہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب سعودی عرب سے بہت سارے ایسے کلپ آئے. نہیں اب جواب نہیں دے رہا ہوں، تھک گیا میں. تھکنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ وہی سوال، ہمیشہ وہی اعتراض. کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا مقصد ہے آپ؟ نظریاتی اختلافات صحابہ میں بھی تھے، بالکل اختلافات تھے، لیکن قسم خدا کی آپ دیکھیں گے کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہے اور تیسرے کے پاس اگر تنہائی ہو جائے تو کبھی بھی شکایت نہیں کرتے تھے کہ انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہیں.
کبھی کسی صحابی نے کسی صحابی کی دوسری محفل میں کبھی نہیں کی کہ انہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نہیں، سب کا جو پوائنٹ آف لائف تھا محمد رسول اللہ، نبی ناراض نہیں ہونا بس۔ ایک صحابی ہے جلیل القدر صحابی، آیت سے ریلیٹڈ، حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، آپ صرف ثابت یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، تھوڑا اونچا سنتے تھے، یعنی سامنے والے جب زور سے بولے تبھی ان کو سننے میں آتا، لیکن یاد رکھیے گا ان کی اونچے سننے کے صدقے میں ہم سب سننے والے بخشے جائیں گے، یہ بھی یاد رکھیں، وہ گارنٹیڈ جنتی ہیں، ہاں گارنٹیڈ جنتی ہیں، وہ ان کا عیب نہیں ہے، وہ ان کا کمال ہے، کیونکہ ان کے اونچے سننے کی وجہ سے آیت اتر رہی ہے۔ واہ واہ واہ، سنیے آپ، ایک آیت اتری کہ نبی کے سامنے آواز بلند نہ کیا کرو، اور وہ ہمیشہ نبی جب بات کرتے خوب زور سے بولتے تھے۔ اب زور سے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا بولتے تھے، وہ تو اپنے حساب سے بولتے، پھر کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے تھے اتنا اونچا، اچھا تم اونچا ہے یا رسول اللہ۔ آیت جب اتری اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، تو بخاری شریف وغیرہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے سورہ حجرات کے آیت نمبر 2 یا 3 کے تحت کہ جب یہ آیت اتری نا تو آپ گھر میں بند ہو گئے، گھر میں بند ہو گئے۔ میں حضرت علی، سمجھ رہے ہیں آپ، صلح حدیبیہ، حضرت علی کو نبی نے آرڈر دیا۔ دیکھیں صحابہ بھی اگر اپنی تھنکنگ کا عنوان رکھتے اور نبی موجود ہو تو تربیت دیکھیے، میں بتانے جو جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ حضرت ثابت نے اپنی تھنکنگ اور اپنی سوچ سے یہ سوچ لیا کہ یہ آیت میرے خلاف اتری ہے۔ آپ ذرا سمجھیے، آپ 1400 سال کے بعد خود ڈکشنری لکھتے ہو اور خود ڈکشنری کا حوالہ دیتے ہو آپ، اور پھر کرتے ہو ڈکشنری میں یہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ صحابہ سے بھی زیادہ توحید سمجھ رہے ہیں آپ، صحابہ سے بھی زیادہ قرآن کی آیت کا مقصد سمجھے آپ، وہ تو ڈائریکٹ مخاطب ہیں وہ۔ لیکن حضرت ثابت جب گھر میں بند ہو گئے، کیا بات ہے، وہ بے کسوں کے کس اب نظر آتا ہے۔ جانتے ہیں محفل میں جو آتے ہیں ہمیشہ حاضری رہتی تو کامن نظریہ رہتا، لیکن اگر ایک دن بھی غیر حاضر ہو گئے نا، ہو ایسے ایسے نبی دیکھ رہے، کہاں ہے وہ میرا ثابت، سبحان اللہ۔ غالباً حضرت سعد کو کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، تم آج درس میں کیوں نہیں آئے، درس نبوی میں کیوں نہیں آئے، محفل مصطفیٰ میں کیوں نہیں آئے، پتہ لگا کر کے آؤ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ آرام سے سوتے ہیں نا، خبر مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ نظر دیکھیے، جا کر کے خبر دستک دیا اور ایک دم بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں قطار رو رہے تھے اور عربی کے جملے گنگنا رہے تھے، قد ہلکت ووقعت فی جہنم، اس طرح سے جملہ، میں ہلاک ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، اس طرح سے ایک جملہ سنے بولے ارے نبی بلا رہے ہیں، لیکن کہ نہیں میں ہلاک ہو گیا، میرے خلاف آیت اتر گئی، میرے خلاف آیت اتر گئی، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، میں ہو گیا، اس طرح سے، یعنی خود کو انہوں نے اپنے آپ کو جہنمی کہہ دیا۔ آج بڑے بڑے اسکالر جو ہے نا، ایسے سب تیور کی بنیاد پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ابھی جن کے پاس کم سنتے تھے ان کے وسیلے سے ہم لوگ اپنی بخشش کا عنوان دیا۔ میں نے یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے درس قرآن یا درس حدیث میں، جو ادب ملحوظ نہ ہو کوئی علم کام نہیں آتا۔ حضرت ثابت کو جب لے کر پہنچے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہتے ہیں کیوں نہیں آئے آج میری محفل میں، کیا بات ہے یا رسول اللہ، میرے خلاف آیت اتر گئی ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو عربی کے جملے سنیے، اور پورے 15-20 سال سے جو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے اپنے سے سمجھا، اور صحابی ہیں، مگر نبی نے ان سمجھ کا رد فرمایا اور کہا
لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، تم جہنمی نہیں ہو، تم جنتی ہو. یہ وہ کہہ رہا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے. کیا سمجھے آپ اس سے؟ آیت تو ایک دم واقعی کہہ رہی تھی آواز کو بلند نہ کرو، بلند کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. تو ایک دم ظاہر تو مکمل طور پر صحیح ہے، وہ بلند کر رہے تھے آواز اور نتیجہ بھی قرآن پاک میں ہے. لیکن نہیں، دل کو دیکھنے والے نبی نے دیکھا کہ یہ آواز کی بلندی میں توہین اور گستاخی نہیں ہے، اور آواز بلندی سے مراد وہاں گستاخی اور بے ادبی ہے. اور یہ جو آواز بلند کر رہے ہیں یہ نیچرلی ہے، یہاں بے ادبی کا کوئی عنوان ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج آپ دیکھیں کئی کو تلزور سے پڑھتے جی، ارے ذرا کچھ تو سوچو، نبی کو سلام پڑھ رہے ہیں، نبی کو درود و سلام پڑھ رہے ہیں، باہر جا کر کے نہیں نبی کی آواز پر بلند آواز نہیں کرنا. میں اس آیت کی وضاحت اس لیے بھی آج کی ہے، میں نے خاص طور سے ایک کلپ آئی، وہ کوئی رومال والے ہیں سعودی عرب میں، وہ بولے اللہ پاک فرماتا ہے آواز بلند نہ کرنا، آپ زور زور سے کیوں پڑھے؟ بتائیے. اور آیت ایسی پیش کرے، کتنا علم سے دور ہے بتائیے. بخاری شریف اور دیگر تمام کتاب التفاسیر میں یہ تفسیر بالکل موجود ہے. کیا کہ آواز بلندی سے مراد بے ادبی ہے، اور کوئی سلام پڑھنے والا بے ادبی کرتا ہے؟ اب آپ بتائیے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو سلام پڑھتے وقت مسجد میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ابھی نماز ہو رہی ہے، نماز ضروری ہے، سلام ضروری نہیں ہے. دو طرح سے وہ غلطی کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے. ایک تو غلطی یہ کی آپ نے کہ آپ بے وقت آئے، بے وقت آئے، بے وقت آئے آپ، کیونکہ نماز ہونے کے بعد سلام ہوتا ہے، نماز سے پہلے سلام نہیں ہوتا. تو غلطی آپ کر رہے ہیں اور سزا ہم بھگتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جملہ؟ بھائی آپ بعد میں آئے اور اپنی نماز نہیں پڑھی اور آ کر ہم سے گزارش کر رہے ہیں حضرت ہم نماز نہیں پڑھے، کل پڑھ لینا سلام کرتے ہیں. واہ، گناہ کا اعلان. ایک تو گناہ کرے ترک صلاۃ، ترک جماعت، جماعت کو ترک کرے آپ، یہ گناہ کرے، اور اس گناہ کو ہم پر تھوپ رہے ہیں جبکہ ہم نے گناہ بھی نہیں کیا بلکہ ہم اپنی نماز کی قبولیت کا راز لینا جا رہے ہیں. صلاۃ و سلام نماز کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، مگر یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ نہیں یہ فرض مقدم ہے. ارے فرض اپنے گھر میں مقدم ہے، فرض نماز ہو چکی ہے یہاں. یہ آپ کی تھنکنگ سے فرض نماز مقدم ہے، وہاں ہونا چاہیے. پہلی غلطی یہ. دوسری غلطی یہ کہ جب گناہ ہو جائے تو چھپ کر پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی دیکھے نہیں کیا واہ آج جماعت چھوٹ گئی کیا ہے کہ نہیں. چھپ کر پڑھنا چاہیے. دو غلطی کرتے لیکن نہیں ہم پر تھوپیں گے اور پھر ساس کی طرف پوچھیں ٹھیک ہے بیٹا ہم نے کبھی غلطی کی ہے. یہ کون سا جملہ ہے غلطی کی ہے؟ میں آج اس درس سے یہ دینے جا رہا ہوں اور ہمیشہ دیتا ہوں، قرآن پاک کے ترجمہ سے پہلے اگر آپ نے اپنی احتیاطی قلم کو، زبان کو محبت رسول میں نہیں دھویا، آپ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے مقبول نہیں ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور دل قدر اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو ہے، عمر نہیں، عین میم رے واو، جب آپ دیکھیں اردو میں تو امر ہے، وہ عبداللہ ابن عمرو ہے یا عبداللہ ابن عمر، ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کسی مطلب یہودیوں نے، یہ بول آپ لوگوں کو رہا ہوں کہ آپ نبی سے پیار کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ بیوی سے پیار کرتے ہیں، کیا پرچار کرتے ہیں جا کر کے آئی لو وائف، آئی لو وائف. ارے بیوی سے پیار کا عنوان یہ ہے کہ آپ احساس اور اس کے تقاضے کو پورا کیجیے. محبت کا یہ ہے کہ اس کے تقاضے کو پورا کیجیے. ماں سے پیار کرتا ہوں اس لیے جھگڑا کر رہے ہیں؟ نہیں، ماں سے پیار کرتا ہوں، ماں کی بات مانیے. آپ نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کی بات مانیے. آپ سڑکوں پر تو ہجوم لگائے ہوئے ہیں، مسجد ویران رکھے ہوئے ہیں. کس نبی سے آپ پیار کرتے ہیں؟ میرا نبی جب ہجرت کر کے جائے تو سب سے پہلا کام مسجد کو آباد کرنا،
مسجد کو آباد کرنا، زمین خرید کر مسجد کو آباد کرنے کا سب سے پہلا عنوان، لیکن ہماری مسجدیں ویران ہیں اور سڑکوں پر آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا عنوان نہیں، یہ لفظی محبت تو ہے، یہ ہارٹ ٹچنگ محبت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہودیوں نے ایک سازش کے تحت، یہ بچے خاص طور سے، آپ لوگ خاص طور سے سنیں، کبھی بھی آپ بڑے ٹائی والے جو دیکھیں گے نا، آپ پریشان نہیں ہونا، عاشق رسول ہے، جھوپڑی والا ہے تو پہنچوں نہیں اس کا، الحمدللہ، اور اگر گستاخ ہے تو آئی ڈونٹ کیئر، کلیئر بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہودیوں نے کہا، ارے کس کی محفل میں جاتے ہو یار، محمد البشر یتکلم فی القصب، محمد ہمارے سر کے انسان ہیں، ہمیشہ تم ان کی باتوں کو لکھ لیتے ہو، نوٹ کر لیتے ہو، کوٹ کر لیتے ہو، ایسا جی کبھی غصے میں بھی بول دیتے، تمہیں پتا ہم لوگ ابھی ہے نا غصے میں بول دیتے نا۔ دیکھیے آپ یہ دیکھیے آپ مس یوز کیسے کریں، دماغ کو کیسا ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بھی اگر ایسا کہا جائے تو آپ سوچیں گے نا، ہاں نا جی ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو پاؤں ہیں، بات تو صحیح کر رہے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، تو یہ اپنی تھنکنگ سے تو آپ صحیح کرو، صحیح ہے، لیکن بلیو تو دل سے کیا جاتا ہے نا، یہ تھنکنگ سے نہیں کیا جاتا، صحیح ہے۔ کہتے حضرت عبداللہ کہتے ہیں مگر یہ سب مثالیں اللہ رکھوانا اس لیے چاہ رہا ہے تاکہ آنے والی امت کو ایک بیس دے سکے، ایک بیس دے، ایک بنیاد دے۔ چنانچہ 2-3 دن تک نہیں گئے، میں جانا بند کر دیے، محفل نبی میں جانا بند کر دیے۔ آج بھی آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ارے میں بہت بڑی غلطی کرتا تھا، بہت بڑی غلطی کرتا تھا، میں پہلے یہ تھا، میں وہ تھا، میں اب سب ایک دم ٹھیک گزار رہا ہوں، اب خالی برگر پیزا کھا رہا ہوں، یہ بخوب کہیں گے میں محفل میں اب نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتے، ارے وہاں بدعت ہوتے، واہ واہ واہ، ہوٹل میں بیٹھ کے بول رہا بدعت ہوتا، واہ واہ، ہوٹل میں بیٹھ کے بول رہا بدعت ہوتا، اور جنت میں بیٹھ کے بولتا تو ایک بات بھی ہے، استغفر اللہ۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے ذہن کو، حضرت عبداللہ جب نہیں گئے تو نبی علیہ السلام نے بلوایا، اور بلانے کے بعد کہیں پہ نہیں آ رہے، کمال ہے دیکھیے، نبی کی جب نظر پڑ جائے نا کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے آپ، الحمدللہ کبھی نہیں گمراہ ہو سکتے، دیکھیے آپ نہیں ہو سکتے، چھوڑ دیتے تو گئے تھے، لیکن نہیں، نظر کرم مصطفیٰ نبی ٹھان لے تو آپ گرتے ہوئے بھی رہو گے تو نبی سہارا دے دے گے، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی علیہ السلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیا بات ہے، ہماری محفل سنی سنی تمہارے بغیر لگ رہی ہے، تھوڑی سی تعریف کے الفاظ کیوں نہیں آئے، کیا بات ہے یا رسول اللہ، ایک یہودی نے ہمارے کو ایسا ایسا کہا ہے کہ آپ بشر بھی ہیں، غصے میں بھی بات کرتے ہیں، تو عربی کے جملے سنیے، جو ترمذی کا جملہ ہے کہ ان الحق ما خرج منی الا الحق، صحیح ابو داؤد کی حدیث، میں بشر ضرور ہوں لیکن میرے اندر سے حق ہی نکلتا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ نکالنے والا رب العالمین ہے، میں بشری تقاضے سے نکالتا ہی نہیں ہوں، بولتا وہی ہوں جو مجھ سے بلوایا جاتا۔ اب آپ دیکھا آپ نے کیا کہا، اپنی تھنکنگ سے تو سمجھ گئے تھے کہ ہاں بشر ہے وغیرہ، نبی کو تھنکنگ سے نہیں دل سے سمجھو، دل سے آپ مان، بات اگر نگیٹو کی آ رہی ہے دماغ میں، سمجھو کہ یہ شیطانی وسوسے ہے، اس کو بالکل ڈائیورٹ ختم کرو، ڈیلیٹ کرو ایک دم بالکل۔ یہ صحابہ کی چند مثالیں دے کر میں نے یہی ذہن دیے، ابھی 11ویں کے حوالے سے بہت سارے آپ کو کہا جائے، نہیں، یہ گارنٹیڈ ولی ہے، یہ گارنٹیڈ ولی ہے، اس لیے ان سے ریلیٹڈ چیز ہر وہ کام کرو آپ جو ان کی خوشی کا سبب ہو، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، پتھر نہیں مارا جاتا، پھول ہی دیا جاتا ہے، الحمدللہ ہے نہیں، گالیاں نہیں دی جاتی، سلام ہی پیش کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہے کیا وہ ہے کیا، نہیں، وہ ساری باتوں کا پورا نچوڑ یہ ہے، قرآن فہمی کے لیے نبی سب سے پہلی ضرورت ہے، ان کے بغیر نہ تو ترجمہ قبول ہے، نہ قرآن فہمی قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم